کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا جب ہم دیکھ رہے ہیں ایک ایلیوژن ہے، ایک سیراب ہے، اور آج کل سائنس بھی ہولوگرافی کے حوالے سے اسی نتیجے پہنچ رہی ہے کہ شاید یہ کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ 3 نہیں بلکہ 2 ڈیمینشنل چیز ہے، یہ بھی ایک ایلیوژن سا ہی ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کائنات اللہ کے جمال کا اور شاید طریقوں اس کا اظہار ہے۔ یہ دونوں چیزیں کیسے آپ سمجھائیں گے کہ ایک طرف یہ ایلیوژن ہے اور دوسری طرف یہ مالک کا اظہار بھی ہے؟ تو ایلیوژن کسی اور نے کریٹ تو نہیں کیا جی جی اظہار آپ کیا کہتے ہیں؟ اظہار یہی ہے کہ اس کا کوئی سورس ہے جو مظہر ہے ان ساری چیزوں کے ہونے کا، تو اس میں آپ حقیقت کو اور سراب کو اگر یوں ڈیفائن کریں گے کہ یہ حقیقت نہیں ہے جی اور یہ سراب ہے، تو سراب کیا کسی اور کا جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے؟ تو ایسا تو ہرگز نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ سراب ہے، اور سائنس اس متعلق کیا کہہ رہی ہے جی اس کے ہونے یا نہ ہونے سے اس کے کریٹر کے اوپر جو ہے وہ کوئی سوالیہ نشان جو ہے وہ کھڑا نہیں ہوتا۔ اگر حقیقت ہے تو تب بھی یہ اس کا ایک خالق ہے، اور اگر یہ سراب ہے تو تب بھی اس کا جو ہے وہ کوئی خالق ہے۔ حقیقت کا تعلق جو ہے وہ حق سے ہے، اور حق ایک ہے۔ حق کی ڈفرینٹ مینیفیسٹیشن جو ہے وہ ہو سکتی ہیں، حق کی ہی ایک مینیفیسٹیشن جو ہے وہ سراب ہے۔ ٹھیک ہے جی جی سراب جو ہے یہ جسے آپ کہہ لیں کہ ایلیوژن جو ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی بیس رکھتی ہے، تو تب بھی وہ آپ اس کو ایک ایلوڈیڈ فارم کے اندر جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ جی آپ بہروپ کو دیکھتے ہیں تو یہ اس بات کی تو دلیل ہے کہ کوئی روپ موجود ہے جس کا وہ جو ہے بہروپ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو حقیقت اور سراب ہمیشہ ہی انٹر ریلیٹڈ جو ہے وہ ہوتے ہیں، جس طرح وجود اور سایہ یہ انٹر ریلیٹڈ ہے، بغیر وجود کے جو ہے وہ سایہ ممکن جو ہے وہ نہیں ہے جی۔ تو اسی طرح حقیقت اور سراب ہمیشہ ساتھ میں ہی جو ہے وہ رہتے ہیں۔ حقیقت ایک ہی ہے، حق تعالی، باری تعالی، ریالٹی جی یا ٹروتھ جسے ہم سچ کہتے ہیں، وہ ایک ہی ہے۔ باقی تو جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے متعلق تو صوفیاء اور روحانی لوگ جو ہے وہ کہتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ لا معبود الا اللہ، لا معشوق الا اللہ، لا موجود الا اللہ، اور لا وجود الا اللہ، کہ جتنے بھی وجود ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اعتباری ہیں، وہ ریلیٹیو ہیں، وہ اپنی حقیقت کے اندر کچھ نہیں ہے۔ تو آج اگر سائنس اس چیز کے اوپر پہنچ رہی ہے تو یہ کون سا اتنا بڑا کمال کی جو ہے وہ بات ہے؟ یہ چیز تو عرفا جو ہے وہ شروع سے ہی کہتے آ رہے ہیں جی، اور شکر الحمدللہ کہ سائنس جو ہے وہ ایوالو ہوتے ہوتے اس سچائی تک جو ہے وہ بہرحال پہنچ آئی ہے کہ جہاں پر اس کو بھی لگ رہا ہے کہ شاید ہم جو چیز دیکھ رہے ہیں وہ سراب ہے، وہ اس طرح سے حقیقت نہیں ہے جس طرح سے ہم اس کو حقیقت جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں۔ لیکن جب ہم وجود میں ہیں جی تو ہم جن وجود کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں وہ بھی وجود میں ہیں۔ اس چیز کو سراب کہنا اسی وقت ہی جو ہے وہ ممکن ہے جب میں اپنے اس وجودی ایکسپیرینس سے نکل جاؤں، تب یہ سراب ہے۔ جب تک میں خود اس سراب کا حصہ ہوں تو یہی حقیقت جو ہے وہ ہے، اور اگر یہ حقیقت نہ ہو جی تو پھر تو کسی دین کا جو ہے وہ کوئی وجود نہیں رہتا، کسی فلسفے کا جو ہے وہ کوئی وجود نہیں رہتا جی۔ تو آپ جس چیز کو چھو رہے ہیں، کیونکہ آپ خود بھی تو ٹینجیبل ہے نا، وہ 3 ڈائمینشنل ہے، 2 ڈائمینشنل ہے، اس بات کو اگر ہم ایک لمحے کے لیے پیچھے جو ہے وہ بھی رکھیں، اس کے اوپر بھی آتے ہیں، تو آپ بھی اسی سراب کا ہی حصہ ہیں جی، اور اسی سراب کے اندر ہی گرفتار ہیں، تب ہی آپ کو یہ سراب حقیقت نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک، اگر آپ اس کا حصہ نہ ہوں تو تب یہ آپ کو سراب لگے گا۔ تو آپ کانشیس کے یا شعور کی اس سطح کے اوپر ہیں جہاں پر ایک سراب جو ہے وہ آپ کو حقیقت بن کر نظر آ رہا ہے،
اور ساری چیزیں ہی اپنے وجود کے اعتبار سے، اپنی ایگزسٹنس کے اعتبار سے، اپنی فارم کے اعتبار سے اس فارم لیس کی بنائی ہوئی ہے جس کی اپنی کوئی فارم نہیں ہے. جی جو منزہ ہے ان تمام چیزوں سے، بے نیاز ہے ان تمام چیزوں سے. ساری چیزیں جب اس کے بطن سے آئی ہیں، جی جب اس سے آئی ہیں، جی تو یہ وہ تو نہیں ہے. جی یہ وجود جو ہے وہ اعتباری وجود جو ہے وہ ہے. یہ موجود جو ہے یہ بھی اعتباری موجود ہے. لیکن حقیقی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ سفر جو ہے یہ بھی سراب ہی ہے. جی اور اس کے متعلق جو ہے وہ الوہی پیغامات جو ہے وہ آتے رہے ہیں کہ یہ دنیا جس کو تم جس نظر سے حقیقت سمجھ رہے ہو یہ اس نظر سے حقیقت نہیں ہے. ہم کسی چیز کی حقیقت کیسے سمجھتے ہیں یا اس کے متعلق ہماری معلومات جو ہے وہ اس کا حصول کیا ہے؟ ہماری معلومات کا حصول جو ہے وہ بنیادی طور پر ڈائمنشنز کی آپ نے بات کی تو ڈائمنشنز تو ہماری سائٹ کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں. جی یہ ہمارے ویژن کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ کرتی ہیں. تو اب ہمیں اپنی سائٹ کی کریڈیبلٹی کو چیک کرنا ہوگا کہ ہماری سائٹ کی کریڈیبلٹی کیا ہے جس کے اوپر ہم یہ ساری چیزوں کا مفروضہ ایک جو ہے وہ گھڑ لیتے ہیں. میں کوئی سائنسدان تو نہیں ہوں لیکن آپ کو آپ کا دین ہی جو ہے وہ سب کچھ بتا رہا ہے. کچھ عقل جو ہے وہ آپ کو رب تعالیٰ نے دی ہے تو آپ ذرا ان سورسز کو چیک کریں نا کہ جس کے اوپر میں یہ سارا مفروضہ اپنا کریٹ کیے ہوئے ہوں وہ بنیادی طور پر میری بصیرت کی آنکھ ہے جس سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. اب اس کی کمزوریاں کیا ہیں؟ جب میں اس کو مد نظر نہیں رکھوں گا اور وہ جو بھی انفارمیشن یا معلومات مجھے دے رہی ہے اس کے اوپر اڑ جاؤں گا تو وہ ایک سراب ہوگا. ٹھیک ہے. اب آپ کی آنکھ آپ کو جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ سورج جو ہے وہ حرکت میں ہے، طلوع ہوتا ہے پھر غروب ہوتا ہے. حقیقت جو ہے اس کی یہ ہے جو سائنس جو آپ کو بتا رہی ہے کہ سورج نہ طلوع ہو رہا ہے نہ غروب ہو رہا ہے. وہ موومنٹ میں ہے ہی نہیں، وہ حرکت میں ہے ہی نہیں، وہ ساکن ہے. جی تو پہلی ایک شارٹ کمنگ آ گئی. دوسری شارٹ کمنگ یہ آ گئی کہ جو چیز ساکن ہے، جو اسٹیشنری ہے، جی جو زمین ہے یہ موومنٹ میں ہے نا، یہ ریوالو کر رہی ہے، سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے، پھر خود اپنے مدار کے گرد جو ہے وہ بھی گھوم رہی ہے. میری آنکھ بتاتی ہے کہ یار یہ تو ساکن ہے، یہ تو کھڑی ہوئی ہے. اب اس کو آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس کی انفارمیشن کو آپ صحیح تصور کر لیں گے؟ پھر آپ کی آنکھ جو ہے وہ ایک سرٹن ہرڈل جب اس کے سامنے آتا ہے تو اس کے پار نہیں دیکھ پاتی. اس کے پار جو کچھ بھی موجود ہے وہ آپ کی آنکھ سے اوجھل ہے. آپ کی آنکھ اس بارے میں کوئی معلومات ہی نہیں دیتی، اور اگر وہ معلومات نہیں مل رہی جی تو کیا مطلب ہے کہ وہ چیزیں وہاں پر موجود نہیں ہیں؟ یہ تو ایک ایسے ضدی آدمی کی بات ہے نا کہ جو کور چشم ہو اور جو کہے کہ دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں کیونکہ میں اندھا ہوں. تو یہ جو سین اور ان سین ہے، یہ جو حقیقت اور سراب جو ہے یہ ہے، یہ بہت زیادہ ریلیٹیو ہے خود انسان کی اپنی سٹیٹ کے اوپر. ہم جس اپنے جو تیزی کو ہم حرکت سمجھ رہے ہیں، یہاں سے وہاں دوڑے چلے جا رہے ہیں، یا جو ہمارا ٹائم اور سپیس کا کانسیپٹ ہے، یا جو جسے ہم کہتے ہیں کہ زمان اور مکان جو ہے اس کا جو فلسفہ ہے، تو وہ بڑا ریلیٹیو ہے. کسی چیز کی حرکت کو ہم وقت کہہ رہے ہیں جی جو کہ خود ساکن ہے. ہم سورج کی حرکت کو وقت کہہ رہے ہیں. اب وقت کیا ہے؟ کیا وہ یہی کلاک ٹائم ہے جو آپ کی کلاک کے اوپر ٹک ٹک جو ہے وہ آگے ہو رہا ہے، یا وقت اس سے جو ہے وہ کوئی بالا تر چیز ہے؟ کیا وقت جو ہے وہ یہی ہے جو میری اور آپ کی عمر کو ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے، جس میں بنیادی طور پر میری باڈی کی گروتھ ہو رہی ہے، میرے جسم کی ایک گروتھ ہی ہو رہی ہے نا، یا میرے شعور کی گروتھ ہو رہی ہے؟ تو کیا کسی چیز کی گروتھ جو ہے وہ وقت ہو گیا؟ تو
بہرحال یہ وہ موضوعات ہیں جو کہ ایک اعلیٰ شعور مانگتے ہیں ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے، اور ایک مختصر سی نشست میں یہ سمجھائے نہیں جا سکتے، صرف ان کی ضرورت بیان کی جا سکتی ہے کہ آپ جو اپنے علم کے اوپر ڈٹ گئے ہو، جی آپ اس مفروضے سے نکل آئیں اور اتنے انیبلڈ ہو جائیں کہ آپ آگے کی طرف پرسو کریں، آپ کے اندر وہ کیوروسٹی ہو کہ وہ ہے کیا. اور یہی مقصود ہے میری اور آپ کی ذات سے اس خالق کو جس نے ہمیں تخلیق کیا. وہ چاہتا ہی یہی ہے کہ میں اس سراب سے حقیقت کی طرف رجوع کروں. اسی لیے اس نے کہہ دیا کہ میں چھپا ہوا خزانہ ہوں. تو حق نے اپنے آپ کو چھپا لیا. تو جب حق نے اپنے آپ کو چھپایا تو باقی جو کچھ ہے وہ سراب ہے میرا بھائی. لیکن یہ سراب ریلیٹ کرتا ہے اس حق سے. اسی سراب سے اس حق کی طرف جانا جو ہے یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے. اب وہ لوگ جو اس کو حتمی حقیقت سمجھ لیتے ہیں، جی یہ وہی شعور ہے جو بت بناتا ہے. یہ وہی شعور ہے جو اپنی ہی ذات کا بت بناتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک تو ہے نا کہ آؤٹ ورڈ جو ہے وہ کوئی ایک مورتی ہے جس کی عبادت کیے چلے جا رہے ہیں. پھر ایک وہ اپنے اندر اپنی ذات کا ایک میں کا ایک ایگو کا بت بنا لیتا ہے، اس میں مقید کر لیتا ہے. انسان اس زمان اور مکان سے آگے کی چیز ہے. یہ ایک بیسک سا نالج ہے. جی آپ نے ایک چیز خود سے تخلیق کر لی ہے اور خود سے ہی اس کے اندر مقید جو ہے وہ ہو گئے ہیں. تو یہ جو عرفاء ہیں، یہ جو اولیاء اللہ ہیں، یہ جو نظر والے لوگ ہیں، ہم انہیں نظر والا کیوں کہتے ہیں؟ ہم انہیں سائٹ والا کیوں کہتے ہیں؟ جی نظر تو میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے، ہر کی ہے. تو ہم انہیں کیوں کہتے ہیں؟ ہم انہیں اس لیے کہتے ہیں کہ جو چیز جس وقت میں ہو رہی ہے ان کی رسائی اس تک ہے، اور وہ رسائی جو ہے وہ آپ کی بصیرت کی آنکھ سے ہرگز نہیں ہے، وہ آپ کی بصارت کی آنکھ سے ہے، وہ آپ کے انٹلیکٹ سے جو ہے اس کا تعلق ہے. اس کا تعلق آپ کے شعور سے ہے، کیونکہ آپ کا جسم جس فیشن میں بنایا گیا ہے یہ محدود ہے. آپ کی آنکھ جو ہے وہ ایک مخصوص فاصلے تک دیکھ سکتی ہے، آپ کے ہاتھ جو ہے وہ ایک مخصوص دائرے کے اندر ہی آپ ان کو پھیلا سکتے ہیں، اس سے زیادہ جا نہیں سکتے. تو جو چیز ایک دائرے کے اندر ہے اس کی معلومات کے اوپر ایک لامحدود چیز کو جو ہے وہ تو نہ جانا جا سکتا ہے نہ پرکھا جا سکتا ہے. تو ضرورت یہ ہے آج کے انسان کی کہ اس نے جو اپنا یہ صرف سین ورلڈ جو نظر آ رہا ہے اور نظر ظاہر آ رہا ہے نا، تو ظاہر پرستی جو ہے یہی ظاہر پرستی ہوتی ہے کہ آپ ظاہر کے اوپر اڑ جائیں کہ یہی ہے اور آگے کی طرف جو ہے وہ نہ جائیں. ظاہر پرستی یہی ہے کہ آپ لفظ کے اوپر جو ہے وہ رک جائیں. تو یہ جتنے بھی ہولی اسکرپچرز ہیں، جتنی بھی الوہی کتب ہیں، یہ ان کی جو ڈسٹورشن ہوئی ہے نا، چاہے وہ عیسائیت کی ہوئی ہو، چاہے وہ یہودیت کی ہوئی ہو، یا چاہے جو اسلام کے اندر جو اب ہم اس کی ڈسٹورشنز دیکھ رہے ہیں، وہ صرف اسی فارم کے اوپر رک گئے ہیں. وہ اس کے معنی کی طرف جو ہے وہ نہیں گئے، وہ اس کی روح کی طرف جو ہے وہ نہیں گئے. اور ہم اسی سراب کے اندر ہمیں جو حقیقتیں نظر آ رہی ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس سراب کو ہی جو ہے وہ ایک حقیقت مان لیا ہے. اور دین اسلام جو ہے وہ بار بار جب کہتا ہے کہ غور کرو غور کرو، تو وہ کس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے؟ اگر ایک چیز یہی ہے، حقیقت ہی ہے، جی تو وہ مجھے کیوں کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر غور کر؟ وہ تو پھر سامنے ہے، غور تو نہیں کروں میں تو اس کو دیکھوں نا، اور دیکھنے سے مسئلہ حل ہو جائے. جبکہ قرآن کریم کہتا ہے نہیں، اس کے اندر غور کرو، اس کے اندر کچھ ہے، اس کے اندر راز ہے. یہ پوری کائنات جو ہے یہ راز ہے. اور یہ جو سائنسدان ہیں یہ وہ غور کرنے والے ہیں تو انہیں نظر آ رہا ہے نا، ورنہ باقی دنیا تو کہہ رہی ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے. تو اب اگر سائنسدان کہہ رہے ہیں تو انہوں نے غور کیا ہے. تو مسلمان اور اسلام میں داخل ہونا جو ہے وہ غور کرنے کی طرف جو ہے آپ کو دعوت جو ہے وہ دیتا ہے.
جتنا غور کرتے جائیں آپ جس مقام پر ہیں جی اتنا تو غور جو ہے وہ کرتے جائیں. اور سب سے پہلے غور جو کرنا ہے وہ خود اپنے اوپر غور کرنا ہے جی. اب لوگ یہ ہے کہ خود جو ہے وہ کیچڑ میں کھڑے ہیں اور ستاروں کے اوپر جو ہے وہ غور کر رہے ہیں, تو یہ کوئی غور کرنا نہیں ہے جی. سب سے پہلے اپنی حالت کے اوپر جو ہے وہ غور کرنا ہے کہ ہم جو اپنے آپ کو مسلمان کہے چلے جا رہے ہیں کیا ایک منافقت کی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہمارا دین جو ہمیں کہتا ہے جس چیز کی طرف, کیا ہم اس طرف ایک قدم بھی جو ہے وہ چلے ہیں؟ اپنی اس میں سے نکل آئیں تو تب آپ کو حقیقت نظر آئے گی. اس میں کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ یہ تصور کر لیں کہ آپ کو حقیقت نظر آ جائے گی تو پھر ممکن ہی نہیں.